محترم اسلامی بہنوں، یہ اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے کہ ایک کورس کی کامیابی کے بعد ہمیں علم دین کے ایک اور سفر کا موقع دیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ مثالی مسلمان کورس سے ہم نے اپنے کردار کی بنیاد رکھی تھی، اور اب کتاب الجامع کے ساتھ یہ بنیاد مضبوط مزید علم و حکمت کے نور سے کریں گے انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیں، دین صرف کتابوں کا مطالعہ نہیں ہے، بلکہ یہ دلوں کا انقلاب ہے۔ یہ کورس صرف علم کا حصول نہیں ہے، بلکہ ایمان کی تازگی، فکر کی بیداری اور عمل کے سنوارنے کا نام ہے۔ تو کتاب الجامع بلوغ المرام کا وہ باب ہے، وہ کتاب ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع ترین ارشادات جمع ہیں۔ یہ احادیث ہمیں نہ صرف ظاہری زندگی کا نظام دیتی ہیں، بلکہ باطنی زندگی کو بھی سنوارنے کا پیغام دیتی ہیں۔ تو آئیں آج ہم یہ عہد کریں کہ اس کورس کو صرف سننے تک محدود نہیں رکھیں گے، بلکہ دل کی گہرائی سے سمجھیں گے، عمل کریں گے اور اپنی زندگیوں میں نافذ کریں گے، تاکہ یہ علم ہمارے لیے دنیا میں بھی سکون اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ یہ سفر طے کرنے کی توفیق دے، اور اس کورس کو ہم سب کی زندگیوں کے لیے خیر و برکت کا سبب بنائے۔ تو میں تمام سسٹر کو ویلکم کہتا ہوں، اہلا و سہلا و مرحبا کہتا ہوں کہ آپ نے دین کو سیکھنے کے لیے اس کورس میں شرکت کی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، جو کوئی دین کے راستے میں چلتا ہے، اس کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ وہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی عام معمولی کام نہیں ہے دین کو سیکھنا، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے پاک باز فرشتے ان دین کے طالب لوگوں کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ سمندر میں مچھلیاں، آبی مخلوق ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنی بلوں میں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ جو دین کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، دین کو سیکھنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، تب وہ دو کرتا ہے۔ تو آپ خوش قسمت انسان ہے، اس دنیا کے مادی دور کے اندر نفس و نفسی کا عالم ہے، ہر طرف عریانی، فحاشی، بے حیائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو وہ چن لیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، ان کو دین کی فقاہت عطا فرما دیتا ہے، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ خوش قسمت انسان ہیں۔ تو یہ جو کورس ہے، آن لائن 40 روزہ تعلیمی و تربیتی کورس، اس میں جو ہم نے نصاب رکھا ہے، یہ کتاب الجامع، یہ بلوغ المرام حدیث کی کتاب ہے، اس کی وہ آخری کتاب ہے۔ بلوغ المرام جو کتاب ہے، یہ حافظ ابن حجر اللہ کی کتاب ہے، اور اس کتاب کا یہ آخری اس حدیث کی کتاب کا جو آخری چیپٹر بنے ہوتے ہیں نا ایک کتاب کے اندر، تو آخری سمجھ لیں چیپٹر یہ کتاب الجامع کے نام سے انہوں نے مرتب کیا ہے۔ تو یہ بہت جامع کتاب ہے، اس کے اندر اخلاق، آداب، زندگی گزارنے کے طور طریقے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ احادیث وہ بیان کی گئی ہیں، اس حوالے سے کہ ہم بہتر سے بہتر مسلمان بن سکیں۔ تو یہ کتاب الجامع ہے، اس کتاب میں انسان کی اصلاح سے تعلق رکھنے والے 6 ابواب جمع کیے گئے ہیں، 6 ابواب اس میں جمع کیے گئے ہیں جن سے انسان کی نفس کی تربیت کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے باب الادب کے نام سے ہے، جس میں ادب کا بیان ہے۔ دوسرا باب ہے باب البر والصلہ، نیکی کرنے اور رشتہ داری ملانے کا بیان۔ تیسرا باب ہے باب الزہد والورع، دنیا سے بے رغبتی اور پرہیزگاری کا بیان۔ اپنے مائک میوٹ پہ لگائیں، بہت شور آ رہا ہے۔ سسٹر میمونہ، مائک کا نشان بنا ہوگا، اس پہ ٹچ کریں، جزاک اللہ۔ تو یہ 6 ابواب ہیں، کتاب الجامع کے اندر 6 انہوں نے باب بنائے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ادب کا بیان، دوسرے نمبر پہ ہے نیکی کرنے اور رشتہ داری ملانے کا بیان، تیسرے نمبر پہ ہے دنیا سے بے رغبتی اور پرہیزگاری کا بیان، چوتھے نمبر پہ ہے برے اخلاق سے ڈرانے کا بیان، پانچویں نمبر پہ ہے اچھے اخلاق کی ترغیب کا بیان، اور چھٹے نمبر پہ ہے ذکر اور دعا کا بیان۔ تو سب سے پہلے ادب کا بیان ہے، اس میں اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کی انشاءاللہ ہم آج 2 احادیث پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم 6،
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق المسلم علی المسلم ست، کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، 6 حقوق ہیں۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تو اسے ملے تو اس کو سلام کہے۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب وہ اسے بلائے تو اس کی جو ہے وہ دعوت کو قبول کیا جائے۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، اور جب اس کے لیے خیر خواہی طلب کی جائے، خیر خواہی کے لیے اس کو بلایا جائے، خیر خواہی طلب کی جائے تو اس کی خیر خواہی کرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهُ فَشَمِّتْهُ، جب اس کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، اور اس کا ساتھی جواب میں جو ہے یرحمک اللہ کہے گا۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کی جائے۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائے یعنی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ شرکت کی جائے۔ تو یہ حدیث کے جو ہے الفاظ تھے۔ تو اس کے اندر سے فوائد و ثمرات کیا نکلتے ہیں؟ اسلامی باہمی اخوت جو ہے وہ دین کا نام ہے، یعنی انما المؤمنون اخوہ، مومن جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مسلمانوں کے ایک دوسرے پر کئی حقوق ہیں، جن میں سے یہ اور بھی زیادہ حقوق ہیں مسلمانوں کے مسلمان پر، لیکن یہ زیادہ اہم جو ہیں یہ 6 اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ سلام، جب مسلمان کسی سے ملاقات کرتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ سلام کرتا ہے، یہ سب سے پہلا اس کا حق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یہی سبق دیا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی جانب گئے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ افشوا السلام، سب سے پہلے یہ کہ سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، یعنی سلام کی سب سے پہلے ترغیب دلائی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دلایا کرتے تھے سلام کہنے کی۔ ایک مجلس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، ایک شخص آیا، آ کر اس نے کہا السلام علیکم، بیٹھ جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے جو ہے وہ 10 نیکیاں ملی ہیں۔ پھر ایک اور صحابی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب دیا اور وہ بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا اس کو 20 نیکیاں ملی ہیں۔ پھر ایک اور شخص آتا ہے، کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کو 30 نیکیاں مل گئی۔ یعنی سلام جب بھی کیا جائے تو کوشش کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں نیکیاں جو ہیں وہ جمع کرنی ہیں، تو اس کے لیے پورا سلام دیا جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض لوگ جو ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، اس کے الفاظ کا بھی اضافہ کرتے ہیں۔ یہ سنن ابو داؤد کے اندر روایت ملتی ہے، لیکن اس کی جو سند ہے نا وہ ضعیف ہے، ان کے اندر جرح کی گئی ہے۔ تو بہتر یہی ہے پورا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملے تو اسے سلام کہے، پھر اگر ان کے درمیان کوئی درخت یا دیوار یا پتھر بھی حائل ہو جائے تو دوبارہ ملنے پر پھر اسے سلام کہے۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا یہ طریقہ کار ہوا کرتا تھا، یعنی آپس میں راستے میں جا رہے ہیں تو درمیان میں اگر کوئی دیوار آتی ہے یا کوئی درخت آتا ہے اس کو عبور کرتے ہیں، دوبارہ پھر ملتے ہیں، پھر سلام کہتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا معمول تھا۔ اگر دیکھا جائے تو ایک اور حدیث ملتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مسجد نبوی کے اندر ایک شخص آیا، اس نے جو ہے نماز پڑھی، جلدی جلدی سے نماز پڑھ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آگ کے پاس جو ہے سلام کہتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ارجی فصلی، دوبارہ لوٹ اور دوبارہ سلام جو ہے وہ دوبارہ نماز کو لوٹا، نماز دوبارہ پر وہ دوبارہ جاتے ہیں، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نماز پڑھنے کے بعد آ جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ارجی فصلی، دوبارہ واپس جاؤ اور نماز پڑھو۔ یہ سسٹر ہیں ندا سلیم اللہ، ان سے گزارش ہے کہ اپنے مائک کو میوٹ پہ لگائیں، سسٹر ندا سلیم اللہ، جزاک اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دوبارہ بھیجتے ہیں، یعنی 3 دفعہ وہ واپس جاتا ہے، آ کے سلام کہتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی مسجد میں ہی تھا لیکن نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے سلام کہتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آپ جا کر دوبارہ نماز پڑھیں، آپ نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ اس نے نماز بھی پڑھی تھی لیکن اس کی نماز میں کمی کوتاہی کیا تھی، وہ جلدی جلدی کر رہا تھا، یعنی نماز کے جو رکن ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا تھا۔
تو ہمیں مقصود کیا تھا اس حدیث سے، کیا سبق ملا کہ اس نے بار بار آ کے سلام کہا، حالانکہ وہ مسجد نبوی میں موجود تھا، جب آیا تھا ایک دفعہ سلام کہہ سکتا تھا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح ترغیب دلائی تھی سلام کہنے کی۔ اس کی اور بھی بہت زیادہ حدیث ملتی ہیں، ہم ٹچ کرتے جاتے ہیں اپنے اور سبق کی جانب آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ دعوت کو قبول کیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہیں دعوت دی جائے تو اس کی دعوت کو ایکسیپٹ کیا جائے، دعوت کو قبول کیا جائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کی مدد کو چھوڑتا ہے۔ تو خاص طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت ولیمہ کے حوالے سے بڑی تاکید فرمائی ہے۔ دعوت ولیمہ ومن لم یجب الدعوۃ فقد عصى اللہ ورسولہ، جس نے دعوت قبول نہ کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ ہاں اگر دعوت میں کوئی نامناسب کام دیکھے تو وہ واپس آ جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ایک قالین خریدا جس پر تصاویر بنی ہوئی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اسے دیکھ کر نہ دروازے پر کھڑے ہو گئے، اندر نہیں گئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف توبہ کرتی ہوں، میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس قالین کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے عرض کیا میں نے اسے آپ کے لیے خریدا ہے کہ آپ اس پر بیٹھیں گے اور تکیہ لگائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تصویروں والے کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا، کہا جائے گا جو تم نے بنایا ہے اسے زندہ کرو، اور فرمایا جس گھر میں تصویریں ہوں فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے۔ تو یعنی مقصود کیا ہے، جب کوئی دعوت کی جائے تو اس کو دعوت کو قبول کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کوئی دعوت دیتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی دعوت کو ایکسیپٹ کیا کرتے تھے، بلکہ یہودن تھی جو جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی اور اس نے جو ہے کھانے کے اندر زہر ملا دیا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بھی دعوت کو ایکسیپٹ کیا تھا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعوت کو ایکسیپٹ کیا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ خیر خواہی، مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی ہر حال میں ضروری ہے۔ ترمذی میں ایک روایت آتی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ خیر خواہی کے متعلق فرمایا وَيَنْسَهُ لَهُ إِذَا عَابَ أَوْ شَهِدَ، وہ حاضر ہو یا غائب ہو اس کی خیر خواہی کی جائے۔ یعنی مسلمان جو ہوتا ہے نا وہ مسلمان کی خیر خواہی کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان اس کے پاس موجود ہے، اس کا بھائی اس کے پاس موجود ہے یا نہیں بھی موجود، پھر بھی اس کی خیر خواہی کی جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ چوتھا نمبر پہ جو حق ہے وہ یہ ہے خیر خواہی کے بعد کہ جو بھی انسان چھینک جس کو آتی ہے تو وہ چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہے گا، لیکن جو اس کے ساتھ والا ساتھی ہے وہ یرحمک اللہ کہے گا جواب میں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے اور اس کا بھائی یا ساتھی اسے یرحمک اللہ کہے، یعنی تمہاری اللہ عمر دراز کرے۔ تو جب وہ یرحمک اللہ کہے گا تو پھر وہ چھینک جس کو آئی ہے وہ پھر یہ جواب میں کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حالت درست کرے۔ تو یہ کم از کم الحمدللہ کہنا چاہیے، اور جو ساتھ والا ساتھی ہوگا وہ یرحمک اللہ کہے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور، یعنی میں ایک چیز کو بیان کر رہا ہوں اور تفسیر میں نہیں جا رہا کیونکہ ٹائم مختصر ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کی کلاس ہے ہماری، تو انشاءاللہ چند چیزوں کو ٹچ کرتے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے جائیں گے۔ تو پانچواں حق یہ ہے کہ بیمار پرسی کی جائے۔ جب مسلمان کی بیمار پرسی جو ہے وہ مسلمان پر حق ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں باب باندھا ہے باب وجوب عیادت المریض، اور اس پر کئی احادیث سے استدلال فرمایا ہے کہ یعنی مسلمان کی جو ہے وہ عیادت کام کی حدیث ہے کہ جو شخص صبح کو کسی مسلمان کی بیمار پرستی کرنے کے لیے جاتا ہے تو شام تک جو ہے وہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور جو شام کو جاتا ہے تو صبح تک جو ہے اس کے لیے 70,000 فرشتے جو ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں۔ اس سے جو ہے مسلمان کے بھائی کے ساتھ ہمدردی کا جو ہے وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میرا بھی کوئی ہے، ہم اسلام کے اندر مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں، تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے جب وہ عیادت کے لیے جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ جائیں گے اس کی جو دیکھ بھال کریں گے، اس کی ضروریات دیگر ہیں، یہ کہ اسے یعنی کسی طبیب کے پاس لے جانے کی ضرورت ہے تو اس کو لے کے جائے گا، اس کو دوا کی ضرورت ہے تو اس کے جو ہے گھر میں اخراجات کی کمی کا مسئلہ ہے
تو بیمار پرسی ہی سے ضرورت کا علم ہونے کے پر ایک مسلمان بھائی اس کی مدد کر سکتا ہے۔ تو بعض اوقات بیمار پرسی کرنے والا خود طبیب ہوتا ہے یا اس بیماری میں مبتلا رہ چکا ہوتا ہے، تو وہ بہترین مشورہ بھی دے سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بیمار پرسی کے لیے آنے والوں کو دعا اور کتاب و سنت کے الفاظ پر مشتمل دم سے مریض کو صحت یاب ہو سکتی ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی مسلمان کسی مسلمان کی جب بیمار پرسی کرے تو 7 مرتبہ یہ کلمات کہے تو اسے عافیت دی جاتی ہے، سوائے اس کے کہ اس کو موت کا وقت آن پہنچا ہو۔ یعنی موت کے سوا اگر اس کو جو ہے وہ کوئی بیماری آئی ہوئی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ عافیت عطا فرمائے گا، یعنی وہ دم کیا جائے 7 دفعہ یہ الفاظ کے ساتھ، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ دم کیا جائے 7 مرتبہ، یعنی اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی بیمار کی یاد کے لیے جاتے تو آپ دم فرماتے لا باس طہور انشاء اللہ، لا باس طہور انشاء اللہ، یعنی مریض کے جسم پر ہاتھ پھیرتے اور ساتھ یہ دعا پڑھتے لا باس طہور انشاء اللہ، کوئی حرج نہیں اگر اللہ نے چاہا تو یہ بیماری پاک کرنے والی ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو انسان کو بیماری بھی گناہوں سے پاک کرتی ہے۔ اگر انسان بیمار ہو جائے، بخار ہو جائے، ایسا جب کوئی انسان بخار میں مبتلا ہوتا ہے تو نبی پاک نے فرمایا انسان کو بخار جو ہے وہ ایسے گناہوں سے پاک کرتا ہے جیسے زنگ شدہ لوہے کو بٹی یعنی آگ جو ہے پاک کر دیتی ہے، یعنی لوہے کو زنگ سے پاک کر دیتی ہے، ایسے بخار بیماری انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے ہر حال میں۔ اس کی اور بھی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، یعنی جب بندہ کسی کی تیمارداری کرتا ہے تو اس کے بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے جو ہمیں چھٹا سبق یہ ملتا ہے کہ جنازے کے ساتھ جایا جائے۔ اذا ما تفعتہ سے معلوم ہوا کہ مسلمان واقف ہو یا نا واقف، اس کے جنازے کے ساتھ جانا اس کا حق ہے، حدیث میں اس کا بہت زیادہ اجر آیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایک قرات کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ قرات کے متعلق پوچھا گیا، فرمایا جتنا احد پہاڑ ہے، یعنی تقریباً وہ 7 کلومیٹر میں اس کی جو ہے وہ لمبائی چوڑائی ہے، یعنی اتنا اگر کوئی اللہ کے راستے میں جو ہے وہ سونا خزانہ خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو ایک مسلمان کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اتنا جو ہے ایک قرات کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر ساتھ میں وہ یعنی جنازے کے بعد دفن کرنے کے بعد دعا بھی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے 2 قرات کی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دوسری حدیث یہ ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہے اور اس شخص کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہے، یہ زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ کی اس نعمت کو حقیر نہ جانو جو تم پر ہے۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ جو اپنے سے اوپر والا ہے اس کی طرف نہ دیکھو بلکہ اپنے سے کم والے کی طرف دیکھو۔ اگر تم اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھو گے تو آپ جو ہے وہ اللہ کی نشکری بیان کرنے لگ جاؤ گے، اپنے پاس جو نعمتیں ہیں اس کی جو ہے نشکری کرنے لگ جاؤ گے۔ اگر اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے نا تو تمہیں جو ہے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا موقع ملے گا۔ یہ حدیث کا اگر اس کے فوائد و ثمرات دیکھے جائیں تو اگر کوئی شخص انہی لوگوں کی طرف دیکھے جنہیں دنیا کی نعمتیں اس سے زیادہ دی گئی ہیں تو خطرہ یہ ہے کہ اس کے دل میں خالق کا شکوہ پیدا ہو جائے گا یا اس شخص پر حسد پیدا ہو جائے گا، یعنی جس کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے تو، اور یہ دونوں چیزیں اس کی بربادی کا باعث بن سکتی ہیں۔ تو حدیث میں اس کا علاج بتایا گیا ہے۔ علاج کیا ہے؟ جب وہ ان لوگوں کو دیکھے گا جو دنیاوی نعمتوں میں سے اس سے نیچے ہیں تو اس کا دل خالق کے شکر اور اپنی حالت پر صبر و قناعت اور دوسرے بھائیوں پر رحم سے بھر جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو حقیر نہیں جانے گا۔ یعنی اپنے سے نیچے سے مراد وہ ہے جو دنیاوی نعمتوں میں سے اس سے کم تر ہے۔ اگر تندرست ہے تو بیماری میں مبتلا لوگوں کی طرف دیکھے، اس سے اللہ کی عطا کردہ صحت پر شکر کی نعمت حاصل ہوگی۔ تو اگر بیمار ہے تو انہیں دیکھے جو اس سے بھی زیادہ بیمار ہیں بلکہ ان کے اعضاء ہی نہیں ہیں، وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، لنگڑے ہیں یا کسی اور یعنی کمی کا باعث میں جو ہے مبتلا ہیں، تو اس سے اپنی عافیت کی قدر معلوم ہوتی ہے
اگر تنگ دست ہے تو انہیں دیکھے جو اس سے بھی بڑھ کر فقیر ہیں، جنہیں محتاجی نے سراسر ذلیل کر دیا ہے، یا وہ قرض کے خوفناک بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ تو غرض دنیا کی کسی آزمائش میں مبتلا ہو، اسے اپنے سے بڑھ کر مصیبت میں مبتلا لوگ ہزاروں کی تعداد میں مل جائیں گے، لیکن ان کے حال پر غور کرے تو اسے شکر، صبر، قناعت کی نعمت حاصل ہوگی۔ دین کے معاملات میں ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھے جو اس سے اوپر ہیں۔ ہاں دین کے معاملات ہیں تو ان لوگوں کی طرف دیکھے جو زیادہ اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے دل میں شوق پیدا ہوگا کہ میں بھی اللہ کی عبادت کروں، یعنی ان کی صحبت اختیار کرے، ان لوگوں کی طرف دیکھے جو دین کے ساتھ جو ہے اٹیچ ہیں، ان کی طرف دیکھے گا تو وہ اللہ کے نزدیک ہوگا۔ فاستبقوا الخیرات، یعنی نیکیوں کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ پچھلے کورس میں ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی نا، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا نیکی کے کام میں سبقت لے جانے میں کس قدر شوق زیادہ تھا۔ یعنی وہ دیکھتے تھے ایک صحابی مالدار ہیں، وہ مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، عبادت بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، تو ہمارے پاس تو اتنا مال و دولت نہیں ہے، ہم کیسے ان کے برابر اجر و ثواب کما سکیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ یہ کلمات پڑھو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ کلمات پڑھو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ان کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ جب ان صحابہ کرام کو پتہ چلتا ہے جو مالدار ہیں، انہوں نے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کیا ہے، ساتھ ساتھ یہ کلمات کا ورد بھی کیا ہے، تو جب فقراء صحابہ جو تھے ان کو پتہ چلا، آپ علیہ السلام کے پاس آئے کہ انہوں نے یہ کلمات بھی کہنے شروع کر دی ہیں، ساتھ ساتھ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے بھائی، جسے چاہے عطا کر دے، اس میں میرا تو کوئی اختیار نہیں ہے۔ یعنی ان کی جو سبقت ہوا کرتی تھی وہ نیکی کے کاموں میں ہوا کرتی تھی، اس لیے ہماری بھی سبقت ایسے کاموں میں ہونی چاہیے جو نیکی کے کام ہو۔ جب نعمتوں میں اپنے سے کمتر لوگوں کو اور نیکیوں میں سے اپنے سے جو اوپر لوگوں کو دیکھے گا نا، تو پہلی نظر سے وہ اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرے گا اور اللہ پر خوش ہو جائے گا، اور دوسری نظر سے وہ اپنی کوتاہیوں کا احساس اسے ہوگا کہ پروردگار کے سامنے حیا کی وجہ سے انتہائی عجز اختیار کرے گا، انکساری اختیار کرے گا، اور ندامت کے احساس سے گناہوں سے تائب ہو کر اپنے سے بالا تر لوگوں کی صفت میں شامل ہونے کی کوشش کرے گا۔ امام غزالی کے متعلق غالباً آتا ہے کہ وہ ایک علاقے میں گئے، دیکھا ان کے پاؤں کے اندر جوتا نہیں تھا، تو وہ اللہ سے نا شکوہ شکایت کرنے لگے، اللہ تو نے مجھے جوتا بھی نہیں عطا کیا۔ جب وہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں تھوڑی سی دور جا کے کہ ایک فقیر ہے، تو اس کے جو ہے وہ پاؤں ہی نہیں ہے، تو پھر تھوڑی اللہ سے جو ہے وہ معافی مانگی، اللہ کوئی بات نہیں، اگر تو نے مجھے جوتا نہیں عطا کیا، مجھے پاؤں تو کم سے کم چلنے کے لیے دیے ہیں نا، تو وہ شخص ایسا ہے جس کو تو نے جو ہے وہ پاؤں ہی نہیں عطا کیے، تو وہ تیرے آگے کیا کر سکتا ہے؟ یعنی جب کسی کو مصیبت میں مبتلا بندے کو دیکھے تو وہ دعا کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کسی ایسی بندے کو دیکھے جو مصیبت میں مبتلا ہے، یا جو کوئی ایسی حالت میں ہے، یا ایسی کسی کو دیکھتے ہیں جو یعنی آپ سے دیکھ کر برداشت نہیں ہوتا، تو یہ دعا پڑھا کرے، الحمدللہ الذی، اس طرح کی دعا آتی، الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ دعا پڑھنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے دعائیں بتلائی ہیں، اللہ کے ساتھ جو ہے نشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ دو حدیثیں جو ہیں ہم نے کتاب الجامع کے اندر سے پڑھی ہیں، تو یہ انتہائی اہم حدیث ہیں جن کے اندر نبی علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے، اور اس حدیث کا اگر ہم مطالعہ کریں، ان کو صحیح معنوں میں ان کو سمجھیں، ان کی تفسیر دیکھیں، ان کی وضاحت کریں، تو کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں، کئی یعنی درس ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی جو ہے وضاحت نہیں ہو سکتی۔ میں نے تو صرف ٹچ کیا ہے، ان کو ابھی چھیڑا ہے تو تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے۔ تو پہلی حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان پر جو 6 حقوق ہیں نا وہ بیان فرمائے ہیں، تو یہ دراصل ایک ایسا اخلاقی اور سماجی دستور ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اسلام محض عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ باہمی تعلقات، محبت، سلام، خیرخواہی، عیادت، دعا اور ہمدردی کا دین ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک سچا مسلمان اپنے بھائی کے لیے خیر اور راحت کا ذریعہ بنتا ہے، نہ کہ بوجھ بنتا ہے۔ دوسری حدیث میں ایک نہایت اہم تربیتی اصول بیان کیا گیا ہے کہ اپنی نعمتوں کو دیکھنے کی بجائے ہمیشہ ان کی طرف دیکھو جو تم سے کم تر ہیں۔ یہ سوچ انسان کے اندر شکر گزاری، قناعت، عاجزی اور اللہ کی نعمتوں کا حقیقی شعور پیدا کرتی ہے، جبکہ اوپر دیکھنا، اپنے سے اعلیٰ اور عرفہ کو دیکھنا، یہ ناشکری اور بے سکونی کو جنم دیتی ہے۔ تو
تو یہ تربیتی نتائج کیا نکل رہے ہیں کہ حقوق العباد کی پاسداری کرے انسان، سلام، خیر خواہی، عیادت، دعا، نصیحت وغیرہ کو اپنا معمول بنائے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری اور قناعت کرے۔ یہ دونوں اصول دراصل انسان کو ایک سماجی طور پر فائدہ مند اور روحانی طور پر مطمئن شخصیت بناتے ہیں، یعنی مطمئن کر دیتے ہیں، اس کو روحانی سکون ملتا ہے، سماج میں جو ہے وہ اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی کو ان دونوں احادیث کے مطابق ڈال لیں تو نہ صرف ہمارا معاشرہ محبت، ہمدردی اور سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے، بلکہ فرداً ہر مسلمان کا دل اللہ کی نعمتوں پر راضی اور مطمئن ہوگا۔ یعنی آج کی کلاس کا پیغام یہی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے حقوق کا خیال رکھا جائے اور اپنی زندگی میں قناعت، شکر گزاری کو اپنایا جائے۔ یہی ایک جو ہے سچے مسلمان، ایک مثالی مسلمان، ایک سنجیدہ طالب علم دین کی جو ہے وہ پہچان ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کو جو ہے اپنے لازماً جو ہے وہ یاد رکھنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے، جو سنایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگر کسی کا کوئی سوال ہے اس حوالے سے تو وہ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں 1 by 1 کر کے۔